کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں ان کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اپنی کامیابیاں، اپنی پروموشن، اپنی نئی جاب، اپنا نیا گھر، اپنی نئی گاڑی، اپنا نیو بورن بیبی، اپنے خواب، اپنے پلانز اور اپنی زندگی میں آنے والی گڈ نیوز دوسروں کے ساتھ بلا وجہ شیئر کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یقین جانیں جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ اصول میں نے خود اپنائے ہیں اور الحمدللہ ان میں سے جن باتوں پہ ہم نے عمل کیا ہے ہم ضرور ان میں کامیاب ہوئے ہیں، اور جو باتیں ہمیں شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی بلا وجہ وہ ہم نے کی ہیں، ان سے ہم نے نقصان بھی بہت اٹھائے ہیں۔ تو اپنے تجربے سے میں آپ سے یہ باتیں شیئر کر رہی ہوں، اس لیے توجہ سے میری ساری بات سنیے گا۔ اچھا، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ انسان پہ 90% مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جب تک لفظ آپ کی زبان تک محدود رہیں آپ کے غلام ہیں، اور جب وہ ادا کر دیے جاتے ہیں تو آپ ان لفظوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی کامیابیاں، اپنے منصوبے، اپنے خواب بلا وجہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ لوگ اپنی ہر بات دوسروں کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ عادت آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو آپ کی باتوں کا علم ہونا چاہیے، یہ بالکل ضروری نہیں۔ خاص طور پر آپ کے خواب، منصوبے یا ذاتی معاملات ہر کسی کو معلوم نہیں ہونے چاہیے۔ جب آپ اپنی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ خود کو کمزور پوزیشن میں ڈال دیتے ہیں۔ جو شخص آپ کا دوست لگتا ہے وہ دراصل آپ کا خفیہ دشمن یا ایک حاسد بھی ہو سکتا ہے۔ کتنی ہی شادیاں اور رشتے قریبی دوستوں کے بھیس میں چھپے حاسدین کی مداخلت کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں۔ کتنے ہی گھر ایک غیر ضروری بات بتانے کی وجہ سے اجڑ چکے ہیں۔ کتنے ہی منصوبے پیشگی یا غیر ضروری شیئرنگ کی وجہ سے ناکام ہو سکتے ہیں۔ کتنی ہی خوشیاں حسد اور بد نظری کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں۔ اچھا، آپ میری یہ بات آزما کے دیکھ لیجئے گا کہ آپ اپنے وقت سے پہلے جو اپنے منصوبے پلانز بنائے ہوئے ہیں ان پہ عمل کرنے سے پہلے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا سٹارٹ کر دیں۔ آہستہ آہستہ ان منصوبوں کی لذت جاتی رہے گی، آپ کا وہ کام کرنے کو دل ہی نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے پہلے ہی اس کو شیئر کر لیا ہے۔ یقین جانیں میں نے یہ کام کر کے دیکھے ہوئے ہیں۔ میں نے جو منصوبے دوسروں کے ساتھ غیر ضروری لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ میرے کامیاب نہیں ہوئے، اور زندگی میں ایک دفعہ میں نے اچھا کام کیا، ہم دونوں میاں بیوی نے کسی کو نہیں بتایا تو وہ ہمارا کام سیدھا ہو گیا۔ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کی ہوئی ہے کہ میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہیں، وہ دوسرے ملک میں ہیں، تو ماشاءاللہ ہم نے رشتہ داروں سے سب سے چھپ کے ویزا لگوایا، کسی سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ ان سے کوئی ہیلپ بھی نہیں لی، تو ماشاءاللہ ہم اس منصوبے میں کامیاب ہو گئے۔ ماشاءاللہ دوسرا سال 12ویں مہینے میں ختم ہو جائے گا تو میرے ہسبینڈ کا ویزا لگ گیا ماشاءاللہ۔ مگر اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے پلانس کیے ہم سے دونوں میاں بیوی سے وہ شیئر ہو جاتے تھے، دوسروں سے بات لیک ہو جاتی تھی تو وہ کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ جو بھی پلان کریں اپنے میاں بیوی کے اندر رکھیں۔ اگر کوئی بہن کنواری ہے تو وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی باتیں شیئر کریں، کوئی دوسرے سہیلی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اپنا منصوبہ شیئر نہ کریں۔ جس قدر ممکن ہو اپنی زندگی کے معاملات کو غیر ضروری اور منفی لوگوں سے چھپا کر رکھیں۔ بی پرائیویٹ، بی سیف، اور جتنا ہو سکے اپنی خوشیوں کو بھی چھپا کر سیلیبریٹ کریں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خوشیوں کو خاموش ہو کر سیلیبریٹ کریں کیونکہ اداسیاں کچی نیند سوتی ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کے منصوبے دوسروں کو بتاتے ہیں تو آپ ان کے ہاتھ میں اپنی کمزوری دے دیتے ہیں۔ اب وہ آپ کے منصوبوں کی راہ میں جتنے مرضی روڑے اٹکانا چاہیں اٹکا سکتے ہیں، اور آپ کی پازیٹیو انرجی انہی پتھروں کو راہ سے ہٹانے میں خرچ ہوتی رہے گی۔ یقین کریں کسی کو آپ کی کامیابی یا ناکامی کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس خاموشی سے کام کریں اور اپنی کامیابی کو خود بولنے دیں۔ وہ کہتے ہیں خاموشی سے محنت کرو، کامیابی خود شور مچائے گی۔ اور اگر آپ بغیر سوچے سمجھے بولنے کی عادت رکھتے ہیں تو ایک دن آپ کسی غلط شخص کے سامنے اپنی معلومات ظاہر کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کے غلام ہیں۔ وہ جب چاہے جہاں چاہے آپ کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بن سکتا ہے اور آپ کو رسوا کر سکتا ہے۔ اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ آپ ہمیشہ کم بولنے کے نقصان کو بھول سکتے ہیں لیکن زیادہ بولنے کے نقصان کو آپ کبھی نہیں بھول سکتے۔ یاد رکھیں جو چیز راز میں رہتی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اس لیے تھنک بیفور یو اسپیک۔
مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا ہے پلیز کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ نیکسٹ ولاگ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔